ایک پرٹیکولر پیراگراف بڑا امپورٹنٹ ہے، اس فیصلے کا حصہ ہے یہ. ماضی میں چلیں ہو چکا ہوگا، لیکن قانون کا جو صحیح جو اپلیکیشن ہے نا وہ اب ہے. آج کسی بھی صورت میں عارف الوی صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. پارٹی کا سربراہ جائے تیل لینے کے لیے، مریم نواز کو جو ہے وہ کوئی عنقریب بہت بڑا عہدہ مل سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، وہ فیصلہ جس کا پچھلے 2 دن سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ کیا فیصلہ آتا ہے، بالآخر آج وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. اور بلکہ جب اناؤنس ہونا تھا تو اس میں بھی کافی دیر لگی اور کئی گھنٹوں کی اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہو گئی. 5:45 بجے تک وہ فیصلہ پہلے اناؤنس ہونا تھا، لیکن اس کے بعد 9 بجے کے بھی بعد جا کے جو ہے وہ یہ فیصلہ بالآخر اناؤنس ہو گیا ہے. اور فیصلہ جو ہے وہ اب تک آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد بھی کر دیا گیا، ان کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ وہ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور دوست محمد مزاری نے جو رولنگ دی تھی، 10 ووٹ جو قاف لیگ کے انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ رولنگ، جج صاحبان نے کہا ہے کہ یہ رولنگ غلط تھی اور یہ ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور اس کے مطابق پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. کچھ چیزیں ہیں جو میں اس فیصلے کے سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو سامنے آیا، ایک تو اس کے اندر جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ لگی، اس کے اندر ظاہری بات ہے ماضی کے ریفرنسز دیے گئے اور ان کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جی ہمارے سامنے یہ آرگومنٹ دیے گئے. ایک پرٹیکولر پیراگراف بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں یہ جو ریفرنسز دیے گئے تھے کہ جی ماضی کے اندر جج صاحبان نے کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے یا انہوں نے کیا فیصلے دیے ہیں، اس کے حوالے سے یہ 4 لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس فیصلے کا حصہ ہے یہ: If a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently. کہ جی ماضی کے اندر، غور سے سنیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ماضی کے اندر اگر کسی جج نے کسی قانون کا غلط استعمال کر لیا ہے تو اپنے سب سے بہتر ذہنی صلاحیت کے مطابق اب اگر وہ اس لاء کا صحیح اپلیکیشن کر رہا ہے اور اس کو صحیح طرح اپلائی کر رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ میں نے کم از کم، شاید میری اتنی معلومات نہ ہو لیکن میں نے شاید یہ پہلی دفعہ اس طرح یہ چیز دیکھی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس قسم کا ایک فیصلہ دیں کہ جی ماضی میں چلیں ہو چکا ہوگا، لیکن قانون کا جو صحیح جو اپلیکیشن ہے نا وہ اب ہے، وہ اب ہم کر رہے ہیں جو اب ہوئی ہے. تو نارملی جو قوانین ہوتے ہیں، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں عدالت کے، وہ ماضی کے فیصلوں کے مطابق ہی دیے جاتے ہیں کہ جی ماضی کے اندر چونکہ یہ ہوا تھا تو اس لیے ہم یہ دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ماضی کے فیصلوں کو جو ہے وہ اس طرح ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جی ماضی میں چلیں ٹھیک ہے ہو چکا ہے، لیکن وہ جو دیا گیا تھا نا وہ صحیح اپلیکیشن نہیں تھی. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی صحیح اپلیکیشن ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان کی اپنی مرضی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے اس ججمنٹ کے اندر پڑھی وہ یہ تھی کہ جناب ہم گورنر پنجاب کو، بلیغ الرحمان صاحب کو جو ہے یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ آج رات کو ہی پرویز الہی سے جو ہے وہ حلف لیں، اور اگر آپ نہیں لے سکتے، اگر کسی وجہ سے گورنر اویلیبل نہیں ہے یا وہ بیمار ہیں یا کچھ ہے، تو پھر صدر مملکت جو ہے وہ ان سے جا کے حلف لیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس چیز کی تو ڈیمانڈ بھی نہیں کی گئی تھی، مطلب یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ بھی انشور کریں کہ ان کا حلف ہو جانا چاہیے اور ہر صورت حلف جو ہے وہ اٹھا لیں. تو اس سلسلے میں بھی یہ کہہ دیا گیا، مطلب مثال کے طور پہ امپریشن یہ آتا ہے اس فیصلے سے کہ اگر آپ نے نہیں بھی مانگا، اگر آپ نے یہ چیز نہیں بھی ڈیمانڈ کی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کو پہلے سے ہی دیتے ہیں. اس کے بجائے کہ آپ کو دوبارہ کوئی اپلیکیشن فائل کرنی پڑے، دوبارہ آنا پڑے، ہم پہلے سے ہی آپ کو دے دیتے ہیں. کیونکہ شاید ماضی کے اندر آلریڈی حمزہ شہباز کے ساتھ یہ جب سب کچھ ہوا تھا کہ ان کا الیکشن بھی ہو گیا تھا اور اس وقت عمر چیمہ صاحب نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور حمزہ شہباز پٹیشنیں ہر جگہ بیٹھ کے فائل کر رہے تھے کہ جناب کسی نے تو کہو کہ میرے کو حلف لے لے. تو وہ اس کو بھی جو ہے انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ پروویژن بھی جو ہے وہ آپ کو کریٹ کر کے دیتے ہیں. تو میرے لیے یہ فیصلہ کوئی زیادہ سرپرائزنگ نہیں تھا، کیونکہ جس طریقے سے پروسیڈنگز چل رہی تھیں، جج صاحبان کے جو ریمارکس آ رہے تھے، کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو چکی ہوئی تھی. بلکہ میں نے سما کے اوپر جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بھی اپنا اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو دیا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے لیے ہی یہ فیصلہ آئے گا.
ان کے حق میں ہی آئے گا، لیکن اس حد تک آگے جائے گا کہ جناب حلف کا بھی انتظام ہو جائے گا کہ جی حلف بھی آج ہی اٹھا لیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں اویلیبل تو وہ اویلیبل ہوں، تو اس کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور میرا خیال میں میری چھٹی اس یہ بات کہتی ہے، ہو سکتا ہے تب تک ایکچولی حلف ہو بھی چکا ہو جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں، کہ آج کسی بھی صورت میں عارف الوی صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ جب پہلے ماضی میں ان کی طبیعت کافی خراب رہی تھی، بہت بیمار رہے تھے وہ، تو حلف نہیں لے سکتے تھے، تو اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا، اس مرتبہ حلف اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب ظاہری بات ہے سب سے بڑا سوال اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب یہ تبدیلی آ رہی ہے پنجاب کے اندر، اب آگے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو میرے خیال میں سب سے بڑا کریڈٹ اس معاملے میں عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ماضی کے اندر جس طرح شیخ رشید صاحب کو کہا کہ اس شخص کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اس شخص کو انہوں نے اپنا وزیر داخلہ بھی بنایا۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ آج پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ عمران خان صاحب کی بدولت، جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ان کو پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ بھی عمران خان صاحب نے دیا۔ پرویز الہی صاحب نے میرا خیال میں پرویز الہی صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا، اور یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے کسی سے صحیح معافی دلوانے کا، کہ جو آپ کو کہے کہ آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اسی سے سب سے بڑا پنجاب کا عہدہ بھی پھر لے کے دکھائیں۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کی سیاست کو جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے، اس بات کا ماننا پڑے گا آپ کو۔ اب چند سوالات ہیں جو میرے خیال میں غور طلب ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ایک سوال جو بہت سے لوگوں نے مجھے بھی بھیجا، لوگوں نے فون کیے، واٹس ایپ کیے، کہ جناب کیا پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جو 10 ووٹ ڈلے ہیں ان کو، کیا چودھری شجاعت حسین ان کے خلاف کوئی خط لکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی یہ منحرف اراکین ہے اور انہوں نے میری مرضی سے ووٹ نہیں ڈالا؟ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی گنجائش ہوتی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو کورٹ جو ہے وہ آلریڈی اس کا رستہ کھول دیتا، لیکن چونکہ کورٹ نے ان 10 ووٹوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آج کورٹ نے یہ پریسیڈنٹ رکھ دیا ہے، آج یہ روایت ڈال دی ہے آج سے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اگر اسمبلی سے باہر ہے، اور اگر اس کے 10، یہ تو 10 تھے نا، 3 ہو، 4 ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، جو بھی ہوں، پارٹی کا سربراہ جائے تیل لینے کے لیے، اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ گروپ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اسمبلی کے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، اس نے جس طرح مرضی ووٹ ڈالنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کل کو ہارس ٹریڈنگ جو ہے، جسے کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب بڑا کہتے تھے جی پیسہ چل گیا، پیسہ چل گیا، کل کو اگر کسی اسمبلی کے اندر 3-4 ایم پی اے کا گروپ، اور ہیں اس طرح، اگر آپ بلوچستان اسمبلی اٹھا کے ایکچولی دیکھیں تو وہاں پہ گروپ اسی طرح بنے ہوئے ہیں، 4-4 5-5 7-7 اس طرح چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو رام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور ان کے ووٹ کی خریداری بھی جو ہوتی ہے پاکستانی سیاست میں، وہ بھی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس نے پارٹی کے سربراہ کی مرضی سے ووٹ نہ بھی ڈالا تو پارٹی کا سربراہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح مرضی ووٹ ڈالے۔ تو ایک تو یہ چیز بھی ہو گئی، اس فیصلے کے بعد وہ رستہ بھی کھل گیا، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ 10 لوگ جو کاف لیگ کے ہیں یہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں گے، اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے انہوں نے کدھر ووٹ ڈالنا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے، جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں، ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیا کریں گی آگے؟ اگر پالیٹکس کے لحاظ سے دیکھا جائے، صرف پالیٹکس کے لحاظ سے، میری رائے میں مسلم لیگ نون اگر چاہے تو یہ بھی ایکچولی ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے میں انہوں نے یہ جو ڈیولپمنٹ کی تھی کہ جناب ہمیں فل کوڈ چاہیے، ہمیں فل کوڈ نہیں مل رہا، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کر لیا تھا کہ جناب ہمیں کسی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے، اور انہوں نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ عدلیہ کی جانب سے ہمارے حق میں فیصلے نہیں آتے۔ یہ بات ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ صحیح ہے کانسیپٹ یا غلط ہے، اس پہ پوری ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو قاسم سوری کا بھی جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ 3 ججز اس میں شامل تھے، اور وہ 5-0 سے وہ فیصلہ آیا تھا، اور وہ نون لیگ کے حق میں ایک قسم کا آیا تھا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا رستہ کھل گیا تھا۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو بار بار استعمال اب کر سکے گی،
اور جا کے کہہ سکے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا شہیدوں کی لسٹ میں اپنا نام ڈلوا لینا، تو نون لیگ کے پاس بھی اب کوئی منجن بیچنے کے لیے آ گیا ہے کہ ہاں جی ہمیں ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی اور اس طرح کی باتیں. اور وہ میں جس طرح کہا نا بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا ان کی اس بات کے اندر کوئی ٹھوس وزن ہے بھی یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ جناب اب ہمیں بھی جو ہے نا وہ جارحانہ سیاست کرنی پڑے گی. اور اس چیز کے بعد ان کے پاس ایک پوائنٹ آ گیا جس کے اوپر یہ لوگ جارحانہ سیاست کر سکتے ہیں. وہ بکتی ہے کہ نہیں بکتی یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اوبویسلی ہم اس پہ کنفرم ورڈکٹ ابھی نہیں دے سکتے. دوسرا پوائنٹ کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت لاہور کے اندر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ کوئی عنقریب بہت بڑا عہدہ مل سکتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا اوبویسلی ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن کافی زیادہ صحافتی حلقوں کے اندر یہ خبر اس وقت گرم ہے کہ مسلم لیگ نون بہت سیریسلی مریم نواز کو فور فرنٹ پہ لانا چاہ رہی ہے، مزید فور فرنٹ پہ لانا چاہ رہی ہے. کیونکہ ابھی تک پچھلے 3-4.5 مہینے کے اندر شہباز شریف اور شہباز شریف گروپ نے جس قسم کی بھی سیاست کی ہے مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہوا ہے. 20 میں سے 15 سیٹیں آپ ہار گئے، پنجاب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ جسے آپ اپنا گڑھ کہتے تھے لاہور، وہاں پہ بھی 4 نشستوں میں سے 3 نشستیں آپ ہار گئے. تو مریم نواز کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی کوئی ذمہ داری دی جائے. ایک تو مسلم لیگ نون کی، اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف نے بھی ایکچولی آج اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ان تینوں ججوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. مریم نواز نے تو ایکچولی اسے جوڈیشل کو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر بھی ایک تھاٹ پروسیس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اس ساری چیزوں کے بعد. ایک بات حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی سیاست، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میرا خیال میں ایک بہت گہرا ڈینٹ پڑا ہے دونوں باپ بیٹا کی سیاست کو، کیونکہ یہ بار بار اپنی سیاست اسی بنیاد کے اوپر کرتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے گی، اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سن لے گی اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے کرنا شروع کر دے گی. کچھ ایسا نہیں ہوا. حمزہ شہباز 2.5 مہینے ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے طور پہ ہی کام کرتے رہے. ان کے پر کاٹ دیے گئے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کے پیر باندھ دیے گئے ہر طریقے سے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور الٹیمیٹلی پھر ان کو اٹھا کے اس گدی سے بھی اتار دیا گیا. تو شہباز شریف کے ذہن میں یا حمزہ شہباز کے ذہن میں کہیں پہ اگر یہ بات تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ساز باز کر کے ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر جس منی لانڈرنگ کے کیس کی باتیں ہو رہی تھیں اور جس کی وجہ سے ابھی تک ان کے اوپر جو فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہو سکی تھی، شاید اس کے اندر بھی تیزی آ جائے. یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. تو ان دونوں باپ بیٹا کی سیاست کو میرے خیال میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور جو طرز سیاست انہوں نے خاص طور پہ اپنی پارٹی لائنز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ایبسلوٹلی ڈیزاسٹر تھا دونوں کے لیے. اس کے بعد ایک اور سوال جو آگے آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی کی اب آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3.5-4 سال جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ رہی وہ عثمان بزدار جیسے ایک کمزور، لاچار، نااہل قسم کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں رہی. لیکن اب تبدیلی آئی ہے. پرویز الہی جو ہیں وہ اس صوبے کے دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. لاسٹ ٹائم جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اپنی پارٹی کی پوری سٹرینتھ ان کے پاس تھی. جو مارشل لا ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف، ان کی بھی پوری سپورٹ کے ساتھ بنی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی تھی. بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. اس مرتبہ جو وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ 2022 کے منظور وٹو ہیں پنجاب کے، کہ صرف 10 نشستوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ کی کرسی ان کے پاس آ گئی ہے. اس ساری چیز کے بعد پرویز الہی کی جو طاقت ہے وہ ویسی تو نہیں ہوگی، لیکن وہ عثمان بزدار کی طرح کے ایک تر نوالا بھی ثابت نہیں ہوں گے کہ صرف جی حضوری کرتے کرتے جس طرح عثمان بزدار نے 3.5-4 سال گزار دیے، کیونکہ ان کی نہ پارٹی میں نہ حکومت میں کسی قسم کی کوئی سے نہیں تھی. لیکن پرویز الہی اس طرح نہیں ہوں گے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ کہیں ہماری پارٹی ہی ہائی جیک نہ کر لیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ میں کوئی طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ سکتا.
پرویز الہی کی سیاست عمران خان صاحب کی سیاست سے بھی پرانی ہے. وہ پنجاب کے ایک بڑے کھلاڑی ہیں پاکستانی سیاست میں, پنجاب کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے. ان کے خاندان نے اس وقت سے پاکستان کے اندر سیاست کی ہے جب شاید عمران خان صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سیاست میں تو خیر بہت ہی دور کی بات, وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, وہ تب سے سیاست کر رہے ہیں اس صوبے کے اندر. تو سیاست کے ہر داؤ پیچ ان کو آتے ہیں. پرویز الہی صرف میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوں گے اس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اب وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ مسلم لیگ نون کے اندر پنجاب کے اندر جو بالکل بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہم نون میں رہیں یا کاف میں چلے جائیں, وہ بھی جو ہے اب پرویز الہی کے قریب آنا چاہیں گے. تو پرویز الہی صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ راتوں رات ایک ایکسٹرا طاقت آ گئی ہے میری نظر میں. ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ کیا پرویز الہی جو ہے وہ فوراً اسمبلی توڑ دیں گے اگر عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ جی کیا اس کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے. دیکھیے اس کے ہمیں دیکھنا پڑے گا, میرے خیال میں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ جب یہ بات مذاکرات ہو رہے تھے نون لیگ کے ساتھ, جب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آنی تھی, تو اس وقت ایک پوائنٹ تھا جو پرویز الہی جس کے اوپر کھڑے تھے, وہ یہ تھا کہ جناب میں 2-3 مہینے کے لیے تو وزیر اعلیٰ میں نے نہیں بننا, میں اگر آؤں گا تو میں ٹینیور پورا کروں گا. تو پرویز الہی نے اتنی تگ و دو کے بعد آخر آ کے الٹیمیٹلی یہ کرسی حاصل کی ہے. تو بڑا مشکل فیصلہ ہوگا یہ پرویز الہی کے لیے کہ وہ فوراً ہی یہ کہہ دیں کہ جناب اچھا جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسمبلی توڑ دو تو میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں. وہ چاہیں گے کہ وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھیں, اپنی جڑوں کو مضبوط کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور اپنے گروپ کو تگڑا کر سکیں. کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سارے سیناریوں میں ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب کو کرسی تو مل گئی, لیکن ایک بڑا پرانا ساتھ جو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ تھا اس کو بھی بہت بڑی چوٹ لگی ہے, اور وہ رشتہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. کیونکہ چودھری شجاعت نے ایک ایسا خط لکھا جس کی وجہ سے پرویز الہی اس کرسی سے محروم ہو سکتے تھے. ایون دو سپریم کورٹ جو ہے ان کی طرف سے ان کو ریسکیو مل گیا, لیکن اس خط کی وجہ سے پرویز الہی کے ہاتھ سے یہ کرسی جا سکتی تھی. تو آپس میں جو خاندان کی رفٹ ہے میرا خیال میں اس کے اندر بھی جو ہے وہ تناؤ بڑھ جائے گا. ایون دو چودھری شجاعت نے بعد میں ایکچولی یہ بیان دیا تھا کہ پرویز الہی کل بھی ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, آج بھی ہیں, لیکن عمران خان کے چونکہ وہ امیدوار ہیں تو عمران خان جیسے بندے کے لیے جو ہے وہ میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کچھ پتہ نہیں, مطلب یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس طرح کی آفر وہ مونس الہی کو پہلے کر چکے ہیں. جی ہاں, عمران خان صاحب مونس الہی کو آلریڈی یہ آفر کر چکے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر کوئی بھی بڑا نام اس وقت اس چیپٹر کو, پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب چیپٹر کو نہیں سنبھال رہا. جو لوگ اس وقت جن کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے, اون عباس بپی, ڈاکٹر یاسمین راشد, حماد اظہر اور اس طرح کے لوگ ہیں. ویسے تو ناموں کے لحاظ سے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن دونوں جو ہیں وہ سینٹرل کے اندر, پی ٹی آئی سینٹرل کے اندر ان کی پوزیشننگ ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کوئی بڑا نام نہیں ہے. تو یہ ایک آٹومیٹک ایریا ہے جو پرویز الہی کو سوٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن کیا پرویز الہی پی ٹی آئی میں جانا پسند کریں گے یا نہیں, یہ سوالیہ نشان ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کاف لیگ کے اندر بھی پی ٹی آئی مسلم لیگ کاف کی جو صدارت ہے وہ تو چودھری شجاعت کے پاس ہے, لیکن مسلم لیگ کاف پنجاب کی صدارت پرویز الہی کے پاس ہے. تو ان ساری چیزوں کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کے لیے اٹریکٹیو پوائنٹ ہو کہ میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ, چودھری وجاہت حسین کے ساتھ, چودھری حسین الہی کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے اندر چلا جاؤں. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آبویسلی اس کے لیے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا چنک آف میٹ دینا پڑے گا پرویز الہی صاحب کو. تو یہ ابھی فیوچر کی باتیں ہیں, اس میں ابھی ٹائم لگے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. دوسرا ایک بڑا سب سے بڑا سوال کہ پنجاب کے اب سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم یعنی پرویز الہی اور شہباز شریف کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کیسے بنے گا. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم تو ملک میں موجود ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی اب کسی صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے, نہ سندھ, نہ پنجاب, نہ کے پی, نہ بلوچستان, نہ گلگت بلتستان, نہ آزاد جموں کشمیر. تو ایسی صورت میں پنجاب جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, آپس میں ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ریلیشن شپ کس طرح چلے گا, کیونکہ یہاں پہ بھی اب فرکشن ہوگی. اور ایسا ہو نہیں سکتا
کہ مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دونوں میں آپس میں کانٹیکٹ نہ ہو سکے. تو یہ بھی دیکھنے لائق بات ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں کس طرح چلے گا. اس کے بعد ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صوبے کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں تو اسپیکر کی کرسی جو ہے وہ خالی ہوگی. تو اسپیکر کی کرسی کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ اس بات کی تگ و دو کر رہے ہیں کہ زین قریشی یعنی کہ ان کے صاحبزادے کو جو ہے وہ پنجاب کا اسپیکر بنا دیا جائے. نمبر گیم پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور نمبر گیم کے لحاظ سے وہ اسپیکر بن بھی سکتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ ان کو پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی کرسی ملے. وہ تو سلمان نعیم سے ہارنے کے بعد اس کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, لیکن اپنے باپ کا بیٹا پھر بیٹے نے بدلہ لے لیا تھا اور زین قریشی نے سلمان نعیم کو ہرا کے وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گئے. تو اس لیے اسپیکر کے لیے فی الحال پاکستان تحریک انصاف میں میرے خیال میں زین قریشی ایک بہت بڑے فیورٹ ہیں کہ وہ اس کرسی تک پہنچ سکتے ہیں. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.